ثانیہ کربلا حق و باطل کے درمیان وہ محیر العقول معرکہ ہے کہ جس میں خانواد رسول نے اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کر کے دنیا بھر کے انسانوں کو باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ جانے کا سبق دیا۔ نواس رسول امام علی مقام نے طاقت کے نشے میں چور، تکبر و نخوت کے پیکر یزید اور اس کے ساتھیوں کو ببانگ دہل للکار کر شجاعت اور بہادری کی وہ عظیم الشان مثال قائم کی کہ دنیا محو حیرت ہے۔ 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر امام علی مقام تک 72 نفوس قدسیہ نے حاکمیت الہی اور شریعت محمدی کے تحفظ اور بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کر کے اسلام کو نئی زندگی عطا فرمائی۔ جسے مولانا محمد علی جوہر نے اپنے اس شعر میں امر کر دیا: قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کی بات۔ شقی القلب سنان ابن انس نے شمر ملعون کے حکم پر امام حسین کا سر مبارک جسم سے جدا کیا اور ابن زیاد کی فوج کے 12 سنگ دل فوجیوں نے جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹھاپوں سے پامال کیا۔ اب مردوں میں سوائے بیمار اور کمزور حضرت زین العابدین کے کوئی اور نہ بچا تھا۔ یزیدی فوج کے کچھ سپاہی بنات مطہرات کے خیموں کو آگ لگا کر لوٹ کسوٹ میں مصروف تھے کہ اچانک ایک باروب آواز نے ان کے قدم روک دیے: خبردار، مزید آگے آنے کی ہمت نہ کرنا۔ یہ آواز نبی پاک علیہ السلام کی نور نظر نواسی شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی لخت جگر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی گوشہ جگر حسنین کریمین کی چہیتی بہن شہید کربلا اون بن عبداللہ اور محمد بن عبداللہ کی والد محترمہ حضرت زینب کی تھی۔ سیدہ زینب بنت علی 5 ہجری 627 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی۔ 2 بھائیوں کے بعد گھر میں رحمت خداوندی کا نزول ہوا تھا۔ والدین اور بھائی خوشی سے نہال تھے۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے شوہر سے فرمایا: علی، ابا حضور تو مدینہ میں نہیں ہے، تو آپ بچے کے کانوں میں اذان اور تکبیر کہہ کر نام رکھ دیجئے۔ حضرت علی نے فرمایا: میں بچی کے کانوں میں اذان اور تکبیر تو کہہ دیتا ہوں، لیکن ہماری چاند سی بیٹی کا نام تو رسول اللہ ہی رکھیں گے۔ حضور علیہ السلام کا معمول تھا کہ سفر سے واپسی پر سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، ان سے حال احوال معلوم کرنے کے بعد مسجد نبوی جاتے اور پھر وہاں 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ جب 3 دن بعد اللہ کے رسول بیٹی فاطمہ کے گھر آئے تو پورا گھر خوشیوں سے بکے نور بنا ہوا تھا۔ حضرت علی نے نومولود بچی کو نانا کی گود میں دے دیا۔ جو ہی حضور علیہ السلام کی نظر معصوم نواسی کے بھولے بالے چہرے پر پڑی تو بھی اختیار فرمایا: ارے، اس میں تو اپنی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی مشابہت ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک بچی کے منہ میں ڈالا، کھجور چبا کر تالو سے لگائی اور اس کا نام اپنی بڑی صاحبزادی کے نام پر زینب رکھا۔ حضرت زینب 6 سال کی عمر تک اپنے نانا حضور نبی کریم علیہ السلام کی تربیت خاص میں دینی امور سیکھتی اور ان میں مہارت حاصل کرتی رہی۔ پھر یہ کہ انہیں والد اور والدہ کی بھی بھرپور عنایات حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کم سنی ہی میں فہم و فراست، فطانت و ذہانت، عقل مندی اور دانائی، قوت حافظہ کے ساتھ تحریر و تقریر کے فن سے بھی مالا مال فرمایا تھا۔ مؤثر گفتگو اور روح پرور خطاب کی بدولت سننے والوں کو اپنا اسیر کر لی تھی۔ اتنی معصوم سی عمر میں اسلام کے بنیادی عقائد اور تعلیمات کے مختلف پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو کرنا ان کی خداداد صلاحیتوں کا مظہر تھا۔ ابھی عمر مبارک صرف 6 سال تھی کہ نانا کی رحلت کا صدمہ برداشت کرنا پڑا اور پھر 6 ماہ بعد والدہ محترمہ بھی سفر آخرت پر روانہ ہو گئی۔ ان صدمات نے ننھی سی جان کو بکھیر کر رکھ دیا اور پھر یہ وہ لمحہ تھا کہ جب حسنین کریمین نے ماں کی نشانی نانا کی دلاری معصوم سی کلی کو اپنی باہوں میں لے کر بہن بھائیوں کے مقدس رشتے کو امر کر دیا۔ اور یہ اسی محبت کا اثر تھا کہ جب بھائی حضرت حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا تو ماں جائی اپنی دونوں بیٹوں اون اور محمد کے ساتھ بھائی کے قافلے میں شامل ہو گئی۔ حضرت زینب خوبصورت تھی اور خوبصورت بھی۔ جب سن بلوغت کو پہنچی تو بہت سے نوجوان شادی کے خواہش مند تھے، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ نے ان کے لیے اپنے شہید بھائی اور جنگ موتا کے ہیرو حضرت جعفر طیار کے سعادت مند صاحبزادے عبداللہ بن جعفر کو منتخب فرمایا۔
حضرت جعفر کی شہادت کے بعد ان کے بچوں کی تربیت اور پرورش حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمائی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد یہ ذمہ داری حضرت علی نے سنبھالی۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کی طرح اعلیٰ صفات اور پاکیزہ اخلاق کے مالک تھے۔ حضرت زینب کا بچپن فقر و غنا میں گزرا تھا، گھر میں تنگ دستی کا راج تھا، لیکن جب شوہر کے گھر آئی تو مال و دولت کی فراوانی دیکھی۔ حضرت عبداللہ کا شمار مدینہ کے امیر ترین تاجروں میں ہوتا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے ان کا نکاح مسجد نبوی میں نہایت سادگی سے پڑھایا۔ سیدنا عمر فاروق کا جو نکاح کی اس محفل میں تشریف فرماتے کہنا تھا کہ یہ ایک مثالی مسلمان جوڑے کا نکاح تھا۔ حضرت عبداللہ اکثر فرماتے تھے کہ میں نے خاتون خانہ میں زینب سے بہتر کوئی عورت نہیں دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 4 صاحبزادے اون، محمد، علی، عباس اور ایک صاحبزادی کلثوم عطا فرمائی۔ اون اور محمد نے اپنے ماموں کے ساتھ میدان کربلا میں شہادت پائی۔ سیدہ زینب بنت علی شکل و صورت میں اپنی نانی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے مشابہ تھی۔ چہرے پر جلال و جمال اپنے نانا سید المرسلین رحمت للعالمین کے رخ انور کی طرح تھا۔ چھال ڈال، انداز گفتگو اور طرز خطاب اپنے والد حیدر قرار سے ملتا تھا، جبکہ عادات و اطوار میں اپنی والدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی طرح تھی۔ صبر و شکر، قناعت و درگزر اپنے بڑے بھائی حضرت حسن سے، جبکہ حق گوئی اور بے باکی، شجاعت و بے خوفی، مصائب سے پنجہ آزمائی اور باطل قوتوں سے ٹکرا جانا اپنے دوسرے بھائی شہید کربلا سیدنا امام حسین سے سیکھا۔ یوں خانواد رسول کے باغ کا ہر پھول زینب بنت علی کے سدا بہار گلدستے میں موجود تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ میدان جنگ کے ہیرو ہونے کے ساتھ خطابت کی بھی بادشاہ تھے۔ اپنے خطابات میں جو بیش بہا جملے ارشاد فرماتے وہ آج بھی دنیائے اسلام خصوصاً اہل عرب میں ضرب الامثال کا درجہ رکھتے ہیں۔ علم و حکمت کا انمول ذخیرہ ہے۔ والد کی فصاحت و بلاغت صاحبزادی کو ورثہ میں ملی تو بچپن ہی سے شاعری کا بھی شوق تھا۔ اپنی گفتگو میں موقع محل کے اعتبار سے اشعار کا استعمال کیا کرتی تھی۔ حضرت علی نے 37 ہجری میں کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنایا تو حضرت زینب بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ وہیں منتقل ہو گئی۔ آپ نے وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور جلد ہی ان کی تقاریر کا گھر گھر چرچا ہونے لگا۔ حضرت علی 19 رمضان سن 40 ہجری کو ابن ملجم کے ہاتھوں زخمی ہوئے اور 21 رمضان المبارک کو جام شہادت نوش کر گئے۔ سیدہ زینب غمزدہ حالت میں والد کے سرہانے موجود تھی۔ انہوں نے اپنی اس غم کا مرثیوں میں اظہار کیا۔ وہ والد کی شہادت کے بعد بھائیوں کے ساتھ مدینہ منورہ منتقل ہو گئی۔ 50 ہجری میں حضرت امام حسن کو ان کی بیوی نے زہر دے دیا۔ بچپن میں نانا اور والدہ کی جدائی برداشت کی، جوانی میں والد کو کھویا اور اب بڑے بھائی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پے در پہ ان اندوہناک صدمات نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ سانحہ کربلا کے دوسرے دن بنات اہل بیت کو قیدیوں کی حیثیت سے کوفہ روانہ کیا گیا تو شمر کی حضرت زین العابدین پر نظر پڑی۔ اس نے انہیں بھی شہید کرنا چاہا، لیکن حضرت زینب بیمار بھتیجے سے لپٹ گئی اور انہیں شہید ہونے سے بچا لیا۔ نواس رسول کے سر مبارک کو ایک تشت میں رکھ کر جابر و فاسق عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ کوفہ کے اس ظالم اور لالچی گورنر نے بے شرمی اور بیہودگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غمزدہ خواتین کو مزید ذہنی اذیت پہنچائی۔ پھر حکم دیا کہ دمشق لے جانے سے پہلے ان سب کو کوفہ کے بازاروں میں گھماؤ۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں کوفی گھروں سے نکل آئے تھے۔ اس موقع پر سیدہ زینب اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ انہوں نے بآواز بلند کہا، اے عہد توڑنے والو، دھوکے باز کوفیو، تم نے میرے بھائی کو خطوط لکھ کر بلایا، ان کے نام پر بیعت کی، لیکن پھر تم اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ تمہاری اس غداری پر اللہ تم کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میدان کربلا میں ہونے والے قتل عام میں تم برابر کے شریک ہو۔ ان مقدس ہستیوں کو یزیدی فوج کے حصار میں قیدی کی حیثیت سے دمشق لے جایا گیا اور یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گیا۔ اس نے اس اندوہناک شہادت اور عظیم سانحہ کی تمام تر ذمہ داری گورنر کوفہ عبید اللہ ابن زیاد پر ڈال دی۔
اگر یہ بات درست ہے تب بھی تاریخ یزید کو اس واقعہ سے کبھی بری و ذمہ قرار نہیں دے سکتی کہ حاکم وقت کی مرضی اور منشا کے بغیر اتنا بڑا سانحہ ہو جانا ممکن نہیں۔ حضرت زینب یزید کے دربار میں تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، کہاں سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا پروردگار ہے، اور اللہ کی رحمت نازل ہو پیغمبر خدا پر اور ان کے پاکیزہ اہل بیت پر۔ بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے اللہ کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیا، اور رسول کی آل کو رسیوں اور زنجیروں سے جکڑ کر در بدر پرانے سے تو اللہ کی بارگاہ میں سرفراز ہوا اور ہم رسوا ہو گئے؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر بھی سربلند ہوا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے اللہ کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور خلافت کے ہمارے مسلمہ حق کو غصب کر کے خوشی اور سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو، روش کے ناخن لوگ، کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان بلا دیا کہ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بلائی ہے؟ ہم انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ وہ گناہوں میں زیادتی کرے اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب ہے۔ اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہے، جبکہ رسول اللہ کی صاحبزادیوں کو برہنہ سر در بدر پرا رہا ہے؟ اے یزید، یاد رکھ کہ اللہ آل رسول کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہہ تیغ کر ڈالا، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو نے جس گناہونے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے کبھی بھی نہ دھو پائے گا۔ اب تیری حکومت کے گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب منادی ہوگی کہ ظالم اور ستمگار لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یزید نے کچھ دن بعد ان خواتین کو ایک صحابی رسول حضرت نعمان ابن بشیر کی نگرانی میں مدینہ منورہ روانہ کیا۔ سانحہ کربلا اور اہل بیت کے قافلے کی آمد کی اطلاع بھی موصول ہو چکی تھی، چنانچہ اہل مدینہ نے شہر سے باہر نکل کر قافلے کا استقبال کیا۔ نہایت پرسوز منظر تھا، ہر شخص اشکبار تھا، قافلے میں شامل خواتین غم سے نڈال تھی۔ دوسرے دن حضرت زینب نے روضہ مبارک پر حاضری دی اور درود و سلام کے بعد سانحہ کی ردات پیش کی۔ مورخین لکھتے ہیں کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں قیام کے بعد حضرت زینب اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ شام چلی گئی۔ 63 ہجری میں دمشق میں ان کا انتقال ہوا۔ دمشق میں حضرت زینب کا شاندار مقبرہ شام کربلا کا امین ہے، جبکہ یزید اور قاتلان کربلا عبرت کا نشان بن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت زینب بنت علی کی روح پاک کو ہم سے خوش فرمائے، ہماری ویڈیو کو ہمارے لیے وسیلہ مغفرت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ رسول اور اہل بیت کرام سے محبت کی توفیق دے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔